Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन जो कि बेहद तारीफ हम और सताइश के लायक है, हम उसका शुक्र करते हैं कि हम अच्छा प्रोग्राम आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। खूबसूरत हमदो सना और आप यकीनन बरकत पाएंगे। तो आप इस लिंक को, आप के पास ये लिंक मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, बल्कि इस डिस्कशन का हिस्सा बने। लेटर हम उस पर बात करेंगे। तो मैं वेलकम कहना चाहता हूँ रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब को और एल्डर सुहेल साहब को, बहन ग्लोरिया गिल को, एल्डर वीनस अलारखा को और बहन शनाज एल्बर्ट नवाब जो कि ईस्ट लंदन से हमारे साथ हैं, और जो दोस्त दूसरे ममालिक में हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है, उन सबको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। तो अजीजों, खुदा उनका जिंदा पाक कलाम देखते हैं और फिर दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अपनी बाइबल मुकद्दस को आप लीजिए ताकि हम खुदा के पाक कलाम को देख सकें। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करूंगा और 13 आयत तक हम इस वर्स को देखेंगे। सफा नंबर 81 पर, पेज 81। खुदा के पाक कलाम को देखिए। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए अज़ीज़ों, हम दुआ मांगे। बहरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू हमारी जिंदगी का खालिक और मालिक है। प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, हमारी हिफाजत और निगहबानी फरमाई। ऐ कदूस पाक खुदावन, हम इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये वक्त दिया कि हम तेरी तारीफ कर सकें, तेरे कलाम को सुन सकें और सुना सकें। खुदावन, मैं तमाम अजीजों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और जितने लोग भी है खुदावन आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, तो उन सबको बड़ी बरकत देना। हमारे जहनों को, ख्यालात को अपने कब्जा मिले। तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये प्रोग्राम जब हम जूम पर लाइव कर रहे हैं और फेसबुक लाइव भी है, तो आप जूम पर जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है, फेसबुक पर भी ये मैंने शेयर किया है, तो आप उस लिंक को आप जरूर इस्तेमाल करें और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हों। आज का जो खास जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे कि मसीहत जो है वो दूसरे मज़हब से क्यों मुनफरद है। उसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये भी है कि आप क्यों मसीही हैं। आप अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ बांट सकते हैं। सो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। द यूनिकनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, व्हाई द क्रिश्चियनिटी इज सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिलीजन, एंड व्हाई आई एम क्रिश्चियन। आप इसका जवाब भी हमारे साथ बांट सकते हैं, दे सकते हैं। And I think your personal testimony will be very, very vital and
پاورفل اور دوسروں کے لیے آپ برکت کا باعث بن سکتے ہیں. تو آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو ایک گواہی ہے, ہم بڑے شوق سے گاتے ہیں کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے, لیکن آج یہ موقع ہے آپ سب کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے ٹیسٹمنی کو شیئر کریں, اپنے وچار ہمارے ساتھ سانجھے کیجیے تاکہ ہم آپ کی باتوں کو دوسرے لوگ تک پہنچا سکیں. کوئی اس میں جھجک نہیں ہونی چاہیے, کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. خداوند کے بارے میں آپ نے بتانا ہے, مسیحت کے بارے میں آپ نے بتانا ہے, اپنے بارے میں آپ نے بتانا ہے. تو while I'm playing this song آپ ضرور اس لنک کو لیجئے, اور اس میں پاس کوڈ بھی ہے اور جو نمبر ہے اس پہ دیا گیا ہے. تو آپ اگر فیس بک پر آپ اپنا میسیج جو ہے, اپنی ٹیسٹمنی, اپنی پریئر ریکویسٹ جو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ایک بار پھر اپنے تمام دوستوں کو, بہن بھائیوں کو جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ آلریڈی اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. تو خاص طور پر میں ریکویسٹ کروں گا پادری گلبرٹ صاحب سے کہ اگر آپ مہربانی کر کے آپ آ جائیں اس پہ زوم پر, تو ہم اس بات کو تھوڑا سا اور بہتر کر سکیں گے. اور باقی بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ, تو آپ ضرور اپنی ٹیسٹمنی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ بائبل ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی کسی طریقے سے بھی آپ پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں, تو ڈورز آر اوپن. آئیے, لنک آپ کے پاس ہے, اس کو شیئر کیجیے اور اس پروگرام کا حصہ بنیے. تو ہم خود کرتے ہیں, ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں سارے پیشن کے لیے. آپ نے دیکھا کہ کوائر میں اس طریقے سے ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں خدا کی تعریف کرتے, ستائش کرتے. نہ صرف یہ بلکہ ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کمفرٹ زون کو چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں تاکہ خدا ان کی منادی کر سکیں, اس کی حمد و ثنا کر سکیں. ہمارے چرچ کا یہ بہت بڑا ایک استحقاق ہے, بہت بڑی بلیسنگ میں کہتا ہوں کہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوئے اور انہوں نے خدا کی خدمت میں قدم رکھا. تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو جو ہے ابھی میں شیئر کرنے کو ہوں. یہ ریکارڈنگ ہے زبور کی, اور ہمارے چرچ میں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے جیسے میں نے کہا. تو ہماری پیاری بہن نسیم اختر جو ہیں, انہوں نے یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ شروع کی, نہ صرف بلکہ وہ اسٹریٹ ایونجلزم بھی جو کرتی ہیں. تو ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں جی وزیر چاند کو اور ایلڈر ارون سنگھ صاحب کو, اور اس کے ساتھ باقی جو سلیمان انیل جو ہمارے ساتھ ہیں سعودیہ سے. تو اگر آپ زوم پہ آنا چاہیں, مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ صبح شاید اس بات سے بھی ہیزیٹیٹ کہ یار ہم تیار نہیں ہوئے, تو آپ آڈیو پہ آ جائیں. اگر آپ ویڈیو لنک پہ نہیں آنا چاہتے, تو آج کا جو ہمارا کویشچن ہے کہ مسیحت جو ہے وہ دوسرے مذاہب سے کیوں مختلف ہے اور ہم مسیحی کیوں ہیں, یہ تو کویشچن ہے. تو آپ ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنی پرسنل جو آپ کی ٹیسٹمنی ہے, آپ کی جو سوچ ہے وہ دوسروں کے ساتھ آپ بانٹ سکتے ہیں کہ وائی آئی ایم کرسچن, اور دوسری بات کہ وائی کرسچینٹی یونیک از ڈفرنٹ فرام دا ادر ریلیجن. اس میں کیا خاص بات ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی لارج پاپولیشن جو ہے وہ خدا کو قبول کر رہی ہے اور خدا کے پیچھے چل رہی ہے. تو آئیے ہم یہ ویڈیو جو ہے اس کو آپ کے ساتھ بانٹتے ہیں, اور اس دوران آپ جو ہے وہ اگر آنا چاہتے ہیں زوم پر تو ضرور آپ آئیں. لنک میں نے جو ہے وہ پیج پہ شیئر کیا ہوا ہے, تو آپ کو پاسپورٹ جو ہے اور لنک جو ہے اس کو استعمال کیجیے اور زوم پر آپ آئیے. تو آئیے یہ خدا کا پاک کلام سنتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے برکت پائیں گے. مقدس کلام میں سے زبور 92. کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالی. صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا. دستار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ, کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا. میں تیری صنعتکاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا. اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں, تیرے خیال بہت عمیق ہیں. حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے. جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بد کردار پھلتے پھولتے ہیں, تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں.
لیکن تو اے خداوند عبدالعباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پرگندہ کر دیے جائیں گے، لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے، میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں، وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ Praise the Lord. خدا کا شکر ہو۔ عزیزو دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ God is only looking your availability and is giving you ability. We need to rely upon the resources which God is offering us. Grammarly helps you work more efficiently, which makes accomplishing easier than ever before. میں نے جو کوشچن آپ کے سامنے رکھا ہے کہ why Christianity is so different from the other religion اور why I'm Christian، یہ کوشچن ہے۔ ہمارے ساتھ سعودیہ سے اس وقت ہمارے دوست شامل ہیں، سنیل انیل، ہم انہیں ویلکم، سلیمان انیل ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور اگر وہ اپنی پرسنل ویوز جو ہیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ وہ کیوں خدا کے پیچھے چل رہے ہیں اور کیا ان کی سوچ ہے، تو میں شکر گزار ہوں گا۔ ہیلو گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ سر۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں سر۔ آپ کو آپ کی آواز جو ہے اس میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں سلمان، آپ اتنی دور سے ہمارے ساتھ آپ نے جوائن کیا ہے، تو کیسے ہیں آپ؟ میں خدا کا شکر ہوں، ٹھیک ہوں سر جی۔ میں ذرا ایک منٹ صرف آئی فون مجھے کنیکٹ کر لینے دیجیے۔ ہاں انڈرسٹینڈ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو جی میں جی جو باقی بہن بھائی ہیں اگر وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں۔ میں نے لنک جو ہے فیس بک پہ جو ہے شیئر کیا ہوا ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں راولپنڈی سے میرے ساتھ اسلام آباد سے شوری صاحب، میرے بڑے عزیز بھائی دوست، میں انہیں ویلکم کہتا ہوں۔ دلمیر ہمارے ساتھ، دلمیر مسیح، اس کے ساتھ ملتان سے بہن پروین ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جی شوری صاحب، میں ضرور آپ کے جو وچار میں شامل کروں گا دوسرے بہنوں بھائی کے ساتھ۔ جی سلمان، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہلو، شوقی صاحب نے کہا ہے کہ جی فرسٹ جو رپلائی ہے ان کا وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی از اے ڈوائن ریلیجن اینڈ بیکاز اوور کرائسٹ کمنگ اینڈ ہز ریزن از سو یونیک۔ سو یہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ so unique to seem, he was the one who gave life to the dead one. The other reply is because Jesus has chosen us, not we have chosen him. Therefore, we are special one. So I am Christian. Oh, praise the Lord. جی ہاں، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ جی ہم واپس بڑھتے ہیں سلمان کی طرف۔ تھینک یو شوق صاحب، آپ کو خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ جی سلمان، ہیلو، ہاں جی، ہیلو ہیلو، میری آواز آ رہی ہے سلیمان آپ کو؟ ہلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے، بات کیجیے۔ جی تھینک یو۔ اچھا سر، میں آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے دو کویشچن تھے، تو میں مطلب ہم کیوں مسیحی جو ہیں ہم کیوں یونیک ہیں، یا کرسچینٹی جو ہے وہ کیوں یونیک ہے سر؟ یس جی، تو میں سر میرا جو ناقص علم ہے، جو میں نے سیکھا ہے یا جو میں سمجھتا ہوں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ
کے جو باقی کے آپ کے ارد گرد میں جتنے بھی ادیان ہیں باقی سر، ان میں آپ دیکھیے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ سر جو بت پرستی ہے سر، اور جن کے وہ ماننے والے ہیں سر، وہ باقی تمام کے تمام ہی مردہ ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں سر اس میں. لیکن ہمارا جو زندہ خدا، میں جس پہ میرا ایمان ہے، جس کا ہم تثلیث پہ ہم اقرار جس کا کرتے ہیں کہ وہ موا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا سر، جس نے موت پر فتح، قبر پہ فتح پائی سر، دیٹ از واٹ میکس اس یونیک. یہ وہ بات ہے جس کا ہم کیوں مسیحی یونیک ہیں، اس لیے ہیں کہ ہمارا جو ہم باقی جتنے بھی ادیان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے. موت کے بعد کچھ جو باقی کے دو ہیں دین، ان کا کسی کا 7 جنم پہ ہے، کسی کا دوسرے جنم پہ ہے، کسی کا پنر جنم پہ ہے ایمان ہے. لیکن ہمارا کیا ہے سر کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا مستقبل، ہماری جو آنے والی زندگی ہے، جو مسیح میں ہیں اور جو مسیح میں موئے اور جو مسیح کے مطابق زندگی گزارتے ہیں سر، وہ جب نئے یروشلم میں داخل ہوں گے تو پھر خداوند وہاں پہ ان کا استقبال کریں گے. کیا ہے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو لے لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے میراث ہے وہاں پہ سر. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد کیا ہوگا. ہم مر جائیں گے تو ہمارا حساب ہوگا، دائنے جو دہنا فرشتہ ہے یا بائیں ہاتھ والا، بائیں کندھے والا فرشتہ ہے. ہمارا ایسا کوئی ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان زندہ خدا پہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا خدا سنتا ہے سر. ہم کسی تعویذ گنڈے پہ، کسی کالی پٹی والے پہ، کسی لال جھنڈے والے دربار پہ، کسی مرغے والے بکرے والے دربار پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان اس خدا پر ہے جو ہماری سنتا ہے. سلیمان ذرا اگر آپ مجھے، بیکاز یو آر کوائٹ ینگ، اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا جو پرسنل جو ایکسپیرینس ہے، because Christianity is a personal experience of our Savior, Lord Jesus Christ. You are well educated and you are based in Islamic country. آپ اپنا جو فیتھ ہے جب اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی اپنی جو پرسنل جو ٹیسٹمنی ہے، مختصراً سی صرف ہمیں بتائیے گا کہ کیا وہ ٹیسٹمنی ہے. جی سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ جب میں چونکہ میں بورڈنگ ہاؤس میں پڑھا، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کرسچن تھیولوجیکل سیمنری کے ساتھ کرسچن ہائی اسکول ہے CTTC. تو سر میں نے اپنی میٹرک وہاں سے کی، تو وہاں پہ سب سے جو پہلی بات تھی، اور اس سے بھی پہلے جب آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان میں فرائیڈے کو ہوتی تھی چھٹی سر، جو ویکینڈ تھا وہ فرائیڈے کو ہوتا تھا. لیکن ہمارے جو استاد تھے وہ مسیحی تھے، تو اور سر وہ ہمیں لائن بنا کر سنڈے والے دن جو جتنے مسیحی بچے تھے ان کو چرچ میں لے کے جاتے تھے. وہاں سے سر یہ بات شروع ہوئی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بچے کی تربیت اس راہ پر کر جس پر اس کو جانا ہے. میرے جو استاد تھے وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی ہمیں جمعے کے دن وہ ہمیں پڑھاتے تھے، بائبل کی تعلیم دیتے تھے، اور اس کے بعد سنڈے کو ہمارے جو پرنسپل تھے کرسچن تھے وہ ہمیں لے کے جاتے تھے چرچ میں. اور اس کے بعد ہائی اسکول میں بھی یہی ہوتا تھا کہ سر ڈیلی جو ہے مارننگ جو چیپل ہے سر وہ ہوتا تھا گجرانوالہ میں. اور اس کے بعد یہ عادت یا یہ جو میرا ایمان ہے یا جو مجھے سکھایا گیا اور جو میں نے سیکھا ہے سر کہ اگر آپ میرا اس بات پہ بڑا گہرا اور پکا ایمان ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. اور دوسرا وعدہ جو امثال میں ہے کہ جو جوانی کے ایام میں مبارک وہ ہیں جو جوانی کے ایام میں اپنی راہیں اپنا سب کچھ جو خداوند کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں سر، وہی مبارک ہیں. سو وائی آئی شوڈنٹ یعنی اوائڈ دس، کیونکہ یہ میرا سر اگر میں مبارک یا میں میری زندگی کا جو یہاں پہ خدا نے جب مجھے خلق کیا ہے تو انسان کو خدا نے اس لیے خلق کیا کہ اس کی پرستش کرے، اس کی عبادت کرے ساتھ، ورنہ تایت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے. شعر آپ جانتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. سلیمان، آپ جو نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو پیرنٹس ہیں،
मुख्तसरन आप क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं आज इस माध्यम से, बाइबल टीवी ग्लोबल से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया है सऊदीया से, तो क्या आप पैगाम उनको देना चाहते हैं? सर अगेन आई रिट्रेट के मेरा सर जो छोटे बच्चे हैं आपके यकीन मैं आपको इसके इस वाले से आपको गवाही देता हूँ कि मेरा जो बड़ा बेटा है, आप उससे बात कर चुके हैं आप सर, वो उसको बाइबल की जो पूरी बुक्स हैं, पहले वो झिझकता था कि वो कहता था बाबा ये नाम मुझे नहीं आते, मुश्किल है, बट मेरी वाइफ ने उसको सिखाया, क्योंकि अब इसके बाद जब आपको पता ही नहीं है, आप जिस चीज पे ईमान रखते हैं, कलाम मुकद्दस पर आप ईमान रखते हैं, मसीही हैं हम, तो सर अगर आप कोई बंदा पूछ ले, कोई जो मुस्लिम मतलब हमारे दोस्त हैं या कोई और दोस्त है, अगर वो पूछ ले हाँ जी बाइबल में कितनी किताबें हैं, और आपके बच्चे को पता ही नहीं है, तो वो कहेगा हाँ भाई ड्रामे का पता है केड़े केड़े ने, ड्रामा कौन सा सही है। तो सर ये आप अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो नौजवान नस्ल है, जो मेरे बहन भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं जो सुन रहे हैं, सर उनको मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों की तरबियत उस राह पर करें, कलाम मुकद्दस के मुताबिक उस राह पर करें जिस पर उन्हें जाना है, ताकि वो जिंदगी में सर कभी ना ठोकर खाएंगे ना मार खाएंगे। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं सर, दैट इज एन ओपन सोसाइटी। आप कोई भी शख्स किसी भी दूसरे दीन में उसमें जाके शादी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन सर यही बात पाकिस्तान में भी हो रही है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं सर, वो क्यों गुमराही का शिकार हो जाते हैं, क्यों वो हो जाते हैं, मतलब डाइवर्ट कर जाते हैं सर अपने दीन से। यही बात है सर कि अगर आप उनको छोटे होते से, जब वो बच्चा व्हेन ही इज स्टिल यंग, आप उसको नहीं पढ़ाएंगे, तो सर देन the others will inject what they believe. थैंक यू वेरी मच सुलेमान, बहुत अच्छे आपके ये सोच, और मैं आपको शुक्रिया हूं कि आपने हमें ज्वाइन किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे आइंदा भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहेंगे। तो खुदावन आपको बड़ी बरकत दे कि बाइबल टीवी ग्लोबल। तो अजीजों, जो दूसरे मेरे बहन भाई देख रहे हैं, मैं उनको भी दावत देना चाहता हूँ कि आप आएं और अपने विचार जो हमारे साथ साझे कीजिए, अपनी सोच हमारे साथ बांटिए। देखिए, हम बड़े शौक से गीत गाते हैं, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। तो अभी ये मौका है, जैसे अभी आप देखेंगे सुलेमान ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी पर्सनल जो व्यूज है, अपनी टेस्टिमनी जो है वो शेयर किया, और एक अच्छा मैसेज उन्होंने पेरेंट्स को दिया है। तो अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, अभी मेरे साथ देखें कि जो लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे कभी हमारे दोस्त जो हैं भाई शोकिशोरी, उन्होंने पाकिस्तान से ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर किया। तो आप भी जो यहाँ पर हैं, यूके में हैं, अमेरिका कनाडा में हैं, जहाँ के भी आप हैं, तो आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिए। जूम का लिंक जो है वो आपके पास मौजूद है फेसबुक पे, आप उस पे उसको लॉग इन। बात हम देखते हैं मसीहत में है, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट डिवाइन लव, इट्स अबाउट यूनिवर्सल लव। ये मोहब्बत महदूद नहीं है, ये मोहब्बत ऐसी है जिसको ज़वाल नहीं है, ये मोहब्बत आलमगीर है, सबके साथ है, खुदा की मोहब्बत है, जिसको हम अगापे लव कहते हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि लोग जो हैं ब्रादराना मोहब्बत जिसको हम कहते हैं, फिले लव इसको कहा जाता है यूनानी में, जो हम अपनी बरादरी में एक माशरे में रहते हुए एक दूसरे के साथ करते हैं। एक है जिसको एरोस कहा जाता है, जिनसी मोहब्बत, शहवत जिसमें पाई जाती है। लेकिन खुदा की जो मोहब्बत है वो इस दुनियावी मोहब्बत से, इस जिनसी मोहब्बत से हटके है। अगापे लव, अगापे लव है सेल्फ गिविंग लव, अपने आप को दे देना। और मसीहत की ये खूबसूरती है कि खुदा ने अपने आप को दे दिया। यूहन्ना के इंजीली बयान में उसके 15 बाब में खुदावन ने जब एक खूबसूरत ताल्लुक बयान किया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तो मेरी डालियां हो, वहां पर खुदावन ने एक बड़ी खूबसूरत बात ये कही कि इससे बढ़कर और कोई मोहब्बत अपने दोस्त से क्या करेगा कि अपनी जान अपने दोस्त के लिए दे दे। तो खुदावन की मोहब्बत जो है उसमें कुर्बानी पाई जाती है। कुर्बानी क्या है? ये लफ्ज जो है कुर्ब से निकला है। कुर्ब का मतलब होता है किसी की नजदीकी जाना। तो खुदावन की कुर्बानी की वजह से
اس کے خون بہانے کی وجہ سے, صلیب پر جان دینے کی وجہ سے ہماری اس کے ساتھ قربت ہوگی, رفاقت ہوگی. So Christianity is about reconciliation. It's about sacrificial love of God. خداوند کی جو محبت ہے اس میں قربانی کا عنصر پایا جاتا ہے, قرب, نزدیکی پائی جاتی ہے. Because we were away from God. There was a gulf between men and God. گناہ کی وجہ سے. تو مسیحیت میں ایک جو تیسری جو خوبصورت بات ہے, نہ صرف اس میں محبت ہے, قربانی ہے, بلکہ اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو کہ آج تک کوئی نہیں کر پایا, اور وہ ہے گناہ کا علاج, ٹریٹمنٹ آف دیٹ سن. گناہ کے بارے میں سب بتاتے ہیں, تمام مذاہب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, چوری نہ کرنا, زنا نہ کرنا, اور اس طرح کے جو دیگر جو گناہ ہیں ان کے بارے میں منع کیا جاتا ہے. لیکن اس کا علاج کوئی نہ کر پائے. جیسے شریعت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس میں جو حکم پائے جاتے ہیں, جیسے خروج اس کا 20 باب, اس میں جو 10 حکم پائے جاتے ہیں. تو شریعت کیا ہے؟ شریعت ایک آئینے کی مانند جس میں آپ اپنے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں, داغ دھبوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ نہ کرو, اس سے یہ ہوگا, اس سے لعنت ہوگی, اس سے آپ کو برکت ملے گی. لیکن وہ شریعت, وہ احکام جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, ڈائگنوز کرتے ہیں. جیسے ایک آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتا ہے اچھا جی آپ کے یہ پرابلم ہے, میں آپ کو ڈائگنوز کر رہا ہوں. اور اگر اس کو کہا جی میڈیسن کہتے ہیں, میڈیسن تو میرے پاس نہیں ہے, میں تو صرف ڈائگنوز کر سکتا ہوں. میڈیسن آپ کو جا کے تو اسٹور سے لینی پڑے گی, میڈیسن میرے پاس نہیں ہے, میں صرف ڈائگنوز کر سکتا ہوں. تو دنیا میں جو دیگر مذاہب ہیں وہ ڈائگنوز تو کرتے ہیں, بتاتے تو ہیں کہ ڈیزیز ہے کیا, بیماری کیا ہے, لیکن علاج نہیں ہے. علاج جو ہے وہ صرف یسوع کے پاس, اور اس نے گناہ کا علاج کیا. کیونکہ کلام میں بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے, جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. لیکن خداوند یسوع المسیح نے نہ صرف گناہ کو ہم پر ظاہر کیا کہ گناہ ہے کیا, مسنگ دا مارک, خداوند کی نافرمانی کرنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے اس گناہ کا علاج بھی کر دیا کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. چوتھی بات, کفارہ. مسیحیت میں جیسے بھی میں نے بات کی قربانی کی, جیسے میں نے بات کی ابھی خدا کی محبت کی, اور گناہ کے علاج کی. کفارہ کیا ہے؟ کفر جو لفظ ہے, ڈھانپ دینا. تو خداوند نے ہمارا جو ننگا پن تھا, جو شرمندگی تھی, اس کو ڈھانپ دیا. پرانے زمانے میں جب غلاموں کو لایا جاتا تھا منڈی میں, تو ان کو ننگا چبوتر پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا, اور پھر ان کی بولی لگائی جاتی تھی, ان کے جسم کو دیکھا جاتا, تولا جاتا تھا کہ یہ غلام کس حد تک جو ہے وہ مضبوط ہے, ہمارے کام کا ہے یا نہیں. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اس کی قیمت ادا کی جاتی تھی اور اس پر مہر کر دی جاتی تھی. جو شخص لیتا, جیسے آج کل جانوروں کو منڈیوں میں خریدا جاتا ہے, اس پر مہر کی جاتی ہے تاکہ اگر وہ گم جائیں, کچھ چوری ہو جائے تو پتہ چل سکے یہ بھیڑ کس کی ہے, یہ بیل کس کا ہے. تو ایسے ہی انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی غلاموں کی منڈی میں, اور ننگے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا. تو ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ننگے تھے, جیسے آدم اور حوا ننگے تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی, اور خداوند نے ان کے لیے انتظام کیا, ان کے ننگے پن کو ڈھانپا, اور وہاں پر ان کو چمڑے کے کرتے جو ہیں وہ پہنائے گئے. عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے میری اور آپ کی شرمندگی کو ڈھانپ دیا ہے. کفارہ, کور, اس نے اس کو کور کر دیا ہے. اور زبور میں اس کہتا ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا, پاپ خدا نے چپے سادے سٹے دور دراڑے. خداوند نے ایک اور جو مسیحیت میں خوبصورتی ہے, نہ صرف یہ, اس میں محبت ہے, قربانی ہے, اس میں کفارہ ہے, بلکہ اس میں جو ایک اور خوبصورت بات ہے وہ ہے رائچسنس, راست باز. خدا یسوع مسیح کے بہائے ہوئے لہو کے سبب سے ہم مفت راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. ڈونٹ نیڈ ٹو پے اینی
Christ. We don't need to go for any rituals. उसके बहे लहू के सबब से हम रास्तबाज ठहरते हैं. And there is no religion, no person in this world who can claim that he is righteous and is offering his righteousness to the world. हमारी अंदर कोई रास्तबाजी, हमारी सारी रास्तबाजी जो है वो गंदी धज्जियों की मानत है. filthy cloth, dirty, smelly. कोई भी अपने नेक अमाल से खुदा उनके जो रास्तबाज नहीं ठहर सकता. We need to rely upon his blood. We need to rely upon his righteousness. तो ये खूबसूरत बात है मसीहत की कि खुदा यीशु मसीह ने हमें सच्चा ठहरा दिया. We are justified. रास्तबाज ठहराए गए हैं. और बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन एक जो आखिरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं मसीहत के हवाले से. देखें, जितनी भी बातें हैं, जितने भी मज़ाहब हैं, वो बात करते हैं इस दुनिया की. ऐसी जिंदगी गुजारें, आप झूठ ना बोलें, आप चोरी ना करें, सब इस दुनिया की बातें. लेकिन कोई भी आपको आइंदा आने वाली जिंदगी ये एश्योरेंस नहीं देता, यकीन दहानी नहीं देता कि मरने के बाद क्या होगा. हाँ, किताबें लिखेंगी मरने के बाद क्या मंजर पेश किया जाता, वो एक आप कह रहे ज़्यूम किया गया है, इंसानों की सोच है. मैंने जब स्कूल में था तो एक किताब पढ़ी कि मौत का मंजर मरने के बाद क्या होगा, किसी मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी, और उसमें जो कब्र का जो मंजर पेश किया गया इट्स वेरी क्या कहना चाहिए कि डेंजरस और खौफ पैदा करने वाला. तो मसीह जो है वो मौत का खौफ दूर करती है. खुदावन हमारे बदनों की हिफाजत करता है और हमें नया बदन जो है वो दिया जाएगा. ये खूबसूरती है मसीहत की. वी बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ. एक और जिंदगी है जो कि खुदा यीशु मसीह हमें देते हैं. मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ. और यूहन्ना के खत में यूहन्ना इस बारे में बताते हैं, जो खुदा उनके शागिर्द थे. यूहन्ना का पहला खत हमेशा की जिंदगी का यकीन हमें देता है कि मैं उस जिंदगी की बाबत तुम्हें बताता हूँ जिसको हमने सुना, जिसको देखा, उस जिंदगी की तुम्हें गवाही देते हैं. वो जिंदगी ज़ाहिर हुई. तो अजीजों, खुदावन यीशु अल मसीह अपने अंदर जिंदगी रखते हैं. जिंदगी से जिंदगी जन्म लेती है. कोई मुर्दा चीज किसी को कुछ नहीं दे सकती. पौधे आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड पे, ये पौधे जो है हरे भरे हैं, और अगर इनकी कलम लगाई जाए, गुलाब की कलम लगाई जाए, उसको पैबंद किया जाए, तो जो सरसब्ज पौधा है वही सरसब्जी दे सकता है, ग्रीनरी दे सकता है. मुर्दा पौधा कुछ नहीं देगा. तो यीशु अपने अंदर जिंदगी रखता है, और जो उस पर ईमान लाता है वो जिंदगी पाता है. अजीजों, खुदाम का शुक्र हो मसीहत की इस खूबसूरती के लिए, और ये खुदाम का फजल है, खुदाम की मेहरबानी है. खुदावन ने हमें दुनिया में से चुन लिया, अलग किया, बरगजीदा, रास्तबाज और मुबारक ठहराया, और सबसे बढ़कर कि खुदा ने हमें अपने खानदान में शामिल कर दिया. हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए. अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्यों मसीही हूं. अजीजों, मेरा जो सिंपल आंसर है, I'm not talking about the people, those who are watching this program. I'm talking about my own experience. मेरा कहना यह है कि मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है. अयूब ये कहता है, और मैं इसी बात को लेकर आपके साथ बांट रहा हूं कि मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और मेरी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मेरी आंखों से देखें. That is my personal conviction. I believe that I'm in a journey. हम एक सफर में हैं, and we are moving toward the promised land. हम उस मौदा शहर की जानब बढ़ रहे हैं जहां पर हम हमेशा उसके साथ रहेंगे. और मैं इसलिए मसीही हूं कि मुझे मालूम है कि मैं उस हमेशा की जिंदगी को खुदा उनके साथ एंजॉय करूंगा, उसके साथ रहूंगा. इस दुनिया में हम दुख उठाते हैं,
پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، مسائل کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ تک خداوند کے ساتھ رہیں گے. That's why I'm Christian. دوسری جو وجہ ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا کہ محبت کا تقاضا کرتی ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے مسیحی ہوں کہ خداوند نے محبت میں پہل کی. And it is my conviction, it is my duty, it is my responsibility that I should respond to him with love. جب اس نے اپنی جان دے دی، اس نے دریغ نہیں کیا، تو مجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ میں پورے دل و جان سے، پوری سچائی سے خداوند سے محبت کروں. عزیزو، میرا جو لائف کوڈ ہے، 2 لائف کوڈ ہیں. لائف کوڈ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ لائف کوڈ ہوتا ہے آپ کی کمٹمنٹ. اف یو ڈونٹ ہیو اینی کمٹمنٹ ان یور لائف، اٹس یوز لیس ٹو لیو. کمٹمنٹ کیا ہے؟ کہ کئیوں کا لائف کوڈ ہوتا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. which is very good, there is no harm in that. So that is our life code. Life code mean آپ کی جو کمٹمنٹ ہے. میرا جو لائف کوڈ ہے، I don't mind to share with you. First of all, my life code is love Christ. یسوع سے پیار کرنا. Love my ministry. اپنی خدمت کو اولین لائف کوڈ ہوتا ہے. آپ کی پرائورٹی جو ہے لائف میں ایک ہوتی ہے نا، لسٹ ہوتی ہے آپ کی، اور یہ چیز جو ہے نا، یہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو میں نے اپنی لائف میں رکھنا ہے. تو پہلا تو یہ ہے میرا چرچ، میری منسٹری، میرا یسوع، دیٹس مائی لائف کوڈ. اور سیکنڈ لائف کوڈ ہے مائی فیملی، جسے خداوند نے دیا ہے. آپ کا لائف کوڈ کیا ہے؟ سوچئے، اس پر غور کیجئے، اور اس بات پر بھی غور کیجئے کہ مسیحیت کے علاوہ کوئی آپ کو یہ تمام باتیں آفر نہیں کرتا. If you're not Christian, today it's a time to receive your Savior. You don't have to pay anything. Simply, you need to submit yourself. اپنے آپ کو اس کے سپرد کیجئے and accept the universal invitation of our Savior, Lord Jesus Christ. And that is a wonderful, wonderful invitation. آئے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا ملائم ہے، میں دل کا فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو. آئیے خدا کے ساتھ جھکیں، دعا مانگیں، خدا کی شکرگزاری کریں. اور میں چاہوں گا کہ آپ سب میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں، خدا کی شکرگزاری کریں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا نے ہمیں چنا ہے. اس نے محبت میں پہل کیا، ہم نے نہ صرف چنا بلکہ اس نے ہمیں چن لیا ہے تاکہ اس کے لوگ بن جائیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آئیے دعا مانگیں. خداوند تو کتنا مہان ہے، کتنا خوبصورت ہے، تیری محبت کتنی خوبصورت ہے، تیری قربانی کتنی خوبصورت ہے. ہم تیرے کیل اور کانٹوں کے لیے، تیرے بہے ہوئے لہو کے لیے، تیری سلیب کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیری چھیدی ہوئی پسلی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرے چھیدے ہوئے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیری خون کی بوندوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. کلیسیائی رفاقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. اور اے پیر خدا، جتنے لوگوں نے بھی آج اس پروگرام میں حصہ لیا، پیر خدا ان کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. پیر خداوند تو ہمارے ایمان کو بڑھا تاکہ خداوند ہم تیرا اقرار کر سکے، کیونکہ خداوند تو نے خود یہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جو آدمی کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے آسمانی باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا، اور جو آدمی کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے آسمانی باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا. Give us a sense of belonging. خداوند ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس بات کو جان سکیں، سمجھ سکیں کہ ہم تیرے ہیں، تیرے ہاتھ کی کاراگری ہیں، تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اور تو سردار گلابان ہے جو اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے. پیر خداوند ہم اس وقت دعا کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے، فاصلے نگہبانی کر، بیماروں کے ساتھ ہو، غریبوں لاچاروں کے ساتھ ہو،
اور پھر خدا ہم اس وقت خاص طور پر پاکستان کے حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، جہاں پر خدا اس وقت بہت بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ پھر خدا تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، سب کو خدا تو اپنی محافظت میں رکھ، بڑی مدد کر۔ اس ملک کے لیے خدا تیری سلامتی چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں خدا اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر۔ ہم پرائم منسٹر بورس جانسن کے لیے، کوئین کے لیے، جبکہ وہ سیلیبریٹ کرنے کو اپنی جبلی، ان کے ساتھ ہو۔ تمام کلیسیاؤں کو، خادموں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، ٹیچرز کو، ڈاکٹر نرسز کو، سب کو خداوند تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ تمام بزنس مین کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، خداوند تو سب کی حفاظت کر۔ تمام پیرنٹس کو برکت دے، جو بچے خداوند GCSE کے ایگزام دے رہے ہیں ان کی حفاظت کر، وہ عقل، دانش و دانائی دے۔ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما، شکرگزار دل دے۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح اپنے گناہوں کو معاف کرتے تو ہمیں سے معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ فرمایا خدا اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ عزیزوں، ہم اسی طور سے ایک دن جو ہے وقت مختص کریں گے، ویڈنسڈے کو ہم ایوری ویڈنسڈے کو لائیو اس طریقے سے زوم پر جو ہے وہ پروگرام کیا کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ سلولی آپ اس سارے سسٹم کو سمجھ جائیں گے۔ ابھی بہت سارے جو دوست میرے ساتھ ہیں لیکن انہوں نے میوٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، تو آپ تھوڑا سا سسٹم کو سمجھیں۔ جب آپ آتے ہیں تو انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ آپ ریڈنگ کے ذریعے، دعا کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سو کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل۔ اپنے دوستوں عزیزوں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔